ابھی اب جب میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور 30-32 مقدمات ہیں آپ کے اوپر، اور نہ آپ کوئی سیاسی آدمی ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے کہ جس کے اوپر اتنے درجنوں مقدمات، 2 درجن سے اوپر مقدمات ہیں آپ کے اوپر، تو آپ نیند صحیح آتی ہے آپ؟ بالکل، میں سپورٹ کرتا ہوں، جاتا ہوں عدالتوں میں، مجھے شرم آتی ہے اینک لگا کے میں جاتا ہوں، کیونکہ میری مدر کہتی ہوتی تھی بچے جو عدالتوں میں جاتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. اب مجھے یاد آتی ہے، وہ بہت یاد آتی ہے. ہاں، کہتی تھی بچے سنو، جو پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اچھے نہیں ہوتے، جب جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. اب میں پولیس والوں کے پاس بھی جاتا ہوں، عدالتوں میں بھی جاتا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے. اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں قبرستان اپنی ماں کی قبر پہ، اس کو میں جا کے کہتا ہوں میں جنگ لڑ رہا ہوں، تیرے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. وہاں پہ ماں کی قبر پہ جب جاتے ہیں تو کوئی موٹیویشن ملتی ہے آپ کو؟ ہاں بہت. وہ کہتی جاؤ جاؤ جنگ لڑو یتیموں کے لیے. اور یہاں پہ جب آپ روز سامنا ہوتا ہے وہی پولیس والے، وہی وکیل، تو کچھ آگے کہتے ہیں بٹی صاحب آئیں ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بتاتے ہیں، وہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ لوگ ملتے ہیں بڑے، لیکن آپ کو پتہ نا ہر آدمی اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، یعنی اپنے ہی کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے مزید. ہاں جی، ہاں پیسوں سے. ہاں جی، میں سن کے سن لیتا ہوں، نکال دیتا ہوں. آپ نے ایک زمانے میں کہا ہے کہ میں تو یہ سارے تمغے بھی پاکستان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کے جسٹس سسٹم نے میرا حال کر دی ہے تو میں یہ سارے تمغے واپس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے لال امتیاز دے دیا، میں کہ شاید ان کو کوئی شرم آئے. انہوں نے اس سے بڑا اعزاز دے دیا. اس کے بڑا دے دیا، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے 2 اتنے بڑے اعزاز عام آدمی کو نہیں ملتے، مجھے جو انہوں نے دی ہے. لیکن میری یہی اپیل ہے سب سے، پلیز، بہت پیارا ملک ہے، غریب آدمی کو بچا لیں، اپنا جسٹس سسٹم صحیح کر لیں. کیونکہ ہم تو انصاف اس کرسی سے لینے کے لیے جاتے ہیں نا. جج کی کرسی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ انصاف دینے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوا ہے. اگر جج ہی ڈر کے اٹھ کے کمرے میں چلے جائے، آپ کو انصاف نہ دے، چپیڑیں پڑ رہی ہیں، وال کٹ رہے ہیں، اس کا کچھ نہ ہو، جج کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ پھر انصاف کا مطلب ہے آپس میں ہم انصاف خود ہی لیں گے. جج نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ سارا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جج صاحب، یہ عدالت ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. جو انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا نا 3 ماہ میں فیصلے ہوں گے، میرے تو 4.5 سال ہو گئے ہیں چکر لگاتے ہوئے عدالتوں میں. میرا تو ایک فیصلہ نہیں ہوا. 3 وکیل نہیں آیا، وہ منشی نہیں آیا. 3 اوپر سے فون، اسٹے آرڈر اور لفافہ چلے گا یہاں پہ. تو آپ جب آپ تو جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، اداروں میں، وہاں پر بچے کہتے ہیں ہم یہ بننا چاہتے ہیں بٹی صاحب، آپ نے کتابیں لکھی، انٹرویوز دیے، آپ تو موٹیویٹ کر رہے تھے پاکستان کی یوتھ. میں تو بچوں کو کرتا ہوں. میں سنڈے کو میں گیا ہوا تھا باٹی گیٹ، وہ بابر علی صاحب مجھے لے کے گئے تھے وہاں پہ، لمز والے. ہاں جی ٹھیک. وہ مجھے وہ ہر سنڈے کو جا کے بیٹھتے ہیں، 98 ایئر اولڈ، اور بیٹھتے ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں پینٹ کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے بنانے ہیں، یہ کیسے. وہ مجھے لے کے بلایا تھا انہوں نے دکھانے کے لیے. وہ ایک کتاب، میں نے کہا ایک کتاب ہمیں ہونی چاہیے جو سارا چیزیں ہم دکھائیں، پرانی سارا اس کا آئیڈیا میں دوں گا، میں کروں گا سارا کچھ. تو کہیں آپ کی یہ ساری باتیں کرتے ہمت تو نہیں ٹوٹ جاتی؟ نہیں، بڑا مشکل کام ہے. نہ، ہم سب انسان ہیں. نہیں، میں انسان ہوں، میری ہمت نہیں ٹوٹتی. جب تک میری ہیلتھ ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے دیں سزائے موت، میں غریبوں کو لے کام. میں کراچی گیا ہوا تھا، ساری پریس نے مجھے بلا کے میرے لیے فنکشن کیا. انڈس یونیورسٹی میں گیا، آقا خان یونیورسٹی لیکچر دینے کے لیے گیا. وہ کیا میں آرٹ کونسل جو انہوں نے مجھے وی آئی پی کر کے وہاں پہ بلایا. مصطفیٰ قریشی وہاں پہ آیا ہوا تھا. سارے وہ کہتے تھے میری لائف پہ ایک مووی بننی چاہیے ایسے انسان کی. میں تو بچوں، میرے فیوچر جو بچے ہیں نا، انہوں نے ہمارے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں، انہیں جا کے بتاتا ہوں آپ نے سیدھے کام کیسے کرنے ہیں، چیزیں کیسے کرنی ہیں، فراڈ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے فیوچر بچوں کی ہے.